وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم صدق اللہ العظیم بابا بلند الاتفاق الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں آج 19 ذی الحجہ ہے اور جو کل کا گزشتہ دن 18 ذی الحجہ تھا یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن تھا تو اس حوالے سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرہ طیبہ سیرت مبارکہ اور آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے عزیز سامعین محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام کے بارے میں یہ شروع سے ہی اعتراضات چلے آ رہے ہیں ظاہر ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دیتا ہے تو اس کے حاسدین بھی دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں اب جیسے جیسے کوئی نہ کوئی مرتبہ مقام کوئی حاصل کرتے جائیں گے آپ ہی کے خاندان والے محلے دار عزیز و اقربا دوست احباب رشتہ دار آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو مشہور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف ہونا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بھی ایسے اعتراضات شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں اور یہ حاسدین اور منافقین اور شراری لوگوں کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حج کرنے کے لیے گئے تو پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں مصر کا ایک شخص آیا اس نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اہل قریش میں سے ہیں قریب گیا جا کے پوچھتا ہے ان میں سے سردار کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان میں سے جو سردار حضرت عبداللہ بن عمر ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے یہ ان کے سردار ہیں اس وقت اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا جی میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پوچھو کہنے لگا جی مجھے یہ بتائیں کیا حضرت عثمان غنی نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی آپ نے فرمایا نہیں کی تھی اچھا جب وہ غزوہ احد ہوا تھا تو حضرت عثمان غنی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے چلے گئے تھے آپ نے فرمایا ہاں چلے گئے تھے تیسرا اس نے یہ پوچھا جب بیعت رضوان ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر اس میں بھی حضرت عثمان غنی شامل نہیں تھے آپ نے فرمایا یقیناً وہ شامل نہیں تھے اس وقت اب اتنی بات اس نے پوچھی چل دیا جب چلا گیا تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی کہ حضور یہ شخص شریر النفس لگ رہا ہے
یہ اعتراضات کو غلط رنگ دے کے آگے لوگوں کو آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا حضرت عثمان غنی کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ تو واپس بلاؤ۔ جب وہ واپس آیا پھر آپ نے جو تینوں اس نے اعتراضات کیے تھے ان کا بالتفصیل جواب بھی دیا۔ پہلا اس نے یہ کہا تھا کہ غزوہ بدر میں آپ نے شمولیت نہیں کی، آپ نے فرمایا واقعی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ آپ نے بتائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، تو جب غزوہ بدر ہوا تھا تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھی۔ آپ نے اجازت چاہی کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں غزوہ بدر کے لیے، آپ نے منع کر دیا، فرمایا تم رقیہ کی خدمت کرو، تیمارداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی غزوے کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر سے فارغ ہو کے مدینہ شریف تشریف لائے تو غزوہ بدر میں شامل ہونے والے جتنے صحابہ کرام تھے ان کو بدری صحابی کہا جاتا ہے، ساتھ حضرت عثمان کو بھی بدری صحابی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جتنا حصہ میدان جنگ میں لڑنے والوں کو ملا تھا اتنا ہی حضرت عثمان غنی کو مدینہ شریف میں رہنے کے باوجود بھی ملا تھا، تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ آپ بدر میں شامل نہ ہونے کے باوجود بھی بدری صحابی شمار کیے جاتے تھے، تو لہٰذا آپ کا جانا یا نہ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق تھا۔ دوسرا اس نے پوچھا تھا یہ غزوہ بدر احد ہوا تھا تو آپ واپس پلٹ گئے تھے، آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد میں 50 کے قریب تیر انداز ایک درے کے سامنے کھڑے کیے تھے اور فرمایا تھا تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ کافر وہ پچھلے پاؤں پلٹ گئے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو اور مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے جو کچھ چھوڑ کے گئے تھے، تو ان 50 صحابہ کرام نے بھی درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ سے حاصل ہونے والا مال ہو، تو انہوں نے بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ شروع سے بڑے بہادر اور تیز تراز تھے، بڑے جنگجو تھے، انہوں نے موقع پا کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اب گھمسان کی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی، صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے۔ اسی اسنا میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی تھے جو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور جیسی ان کی شکل مبارک تھی۔ جب وہ شہید ہوئے تو کافروں نے نعرہ لگا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ اب وہ صحابہ کرام جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے پہ آئے تھے ان کے دل ٹوٹ گئے، انہوں نے کہا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہے تو اب ان کے بھی قدم اکھڑ گئے۔ اب صحابہ کرام کچھ جو تھے وہ الٹے پاؤں پلٹ گئے، یعنی میدان جنگ چھوڑ دیا۔ تقریباً 14 کے قریب صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کوئی بھی تیر آتا، تلوار آتی تو صحابہ کرام اپنے جسموں کے اوپر اس کو روک رکھے تھے۔ تو ان جو پیچھے پلٹنے والے صحابہ کرام میں سے ایک حضرت عثمان غنی بھی تھے، چونکہ صحابہ کرام میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام وہ دل برداشتہ ہو کے الٹے پاؤں پلٹ گئے تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی بھی میں شامل تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ پلٹ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کے معافی کا باقاعدہ اعلان کیا کہ لقد عفا اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں کہ بندہ دنیا میں گناہ کرے تو اس کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کی کنفرمیشن خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تیسرا، بیت رضوان کے وقت آپ موجود نہیں تھے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رکھے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم جائیں گے۔ اب عمرہ کرنے کے لیے جب گئے تو کافروں نے مکہ شریف میں داخل ہونے سے آپ کو روک دیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک سفیر، ایک ایمبیسڈر، وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو چنا کہ وہ جائیں اور جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ چونکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین آپ کا خاندان بنو امیہ وہاں کچھ لوگ موجود تھے،
اس لیے آپ کو پتہ تھا وہ ان کو پناہ دے دیں گے اور ان کے ساتھ وہ کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ان کے پاس گئے، جا کے آپ نے بتایا کہ ہم جنگ کرنے لیے نہیں آئے، اگر جنگ کرنے کے لیے آتے تو ہمارے پاس طرح طرح کا ہتھیار ہوتے، لیکن ہم تو صرف ایک ایک تلوار لے کے ہیں، وہ بھی نیام کے اندر ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دیں۔ کافروں نے کہا کہ نہیں ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی سے یہ کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ طواف کعبہ کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان اپنے نبی کے بغیر طواف کر لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کو معززین نے روک لیا، پیچھے سے یہ افواہ اڑی کہ حضرت عثمان غنی کو کافروں نے شہید کر دیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آپ نے 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے، ان کو اکٹھا کیا اور یہ ان کو فرمایا دیکھیں یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ عثمان غنی کا ہے۔ اپنے ہاتھ کو عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا اس ہاتھ کے اوپر تمام صحابہ کرام میری یہ بیعت کریں کہ جب تک عثمان غنی ذو النورین اگر شہید کر دیے گئے ان کا ہم بدلہ نہیں لے لیتے تو ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، چاہے سارے کے سارے شہید ہو جائیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو یہ اعزاز دیا کہ اپنے ہاتھ کو عثمان غنی ذو النورین کا ہاتھ قرار دیا۔ تو آپ اس وقت موجود اس لیے نہیں تھے کیونکہ آپ اس وقت مکہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے گئے تھے۔ اب تینوں اعتراضات ان کا جواب آپ نے دے دیا اور جاتے بار اس شخص کے جو مصر سے آیا تھا آپ نے فرمایا کہ فجہد علی جہدک، اب جتنا زور لگایا جاتا ہے لگا لو، میں نے تمہیں اعتراضات کا جواب دے دیا۔ تو اس طرح کے گھسے پٹے اعتراضات آج تک چلے آ رکھے ہیں۔ صحابہ کرام کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جبکہ اگر انسان اس کو خود مطالعہ کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے درخشندہ پہلو آپ کے سامنے عرض کروں۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے حضرت عثمان غنی تھے۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اس کو غزوہ جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، کرائسس کا غزوہ، اس وقت قحط سالی کا عالم تھا اور گرمی بہت شدید تھی، پھل بھی بالکل پکنے والے تھے اور صحابہ کرام کے ہاں پیسے بھی بہت کم تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا کہ ہمارے ہاں آ کے سخاوت کرو، ہم نے جہاد پہ جانا ہے تو دولت کی مال کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 950 کے قریب اونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دی۔ 50 گھوڑے آپ نے شامل کر کے 1000 کا فگر مکمل کیا اور پھر اس کے ساتھ 1000 دینار سونے کا اس طرح لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اس طرح اچھال بھی رکھے ہیں اور ساتھ جب ممبر رسول سے نیچے تشریف لا رکھے تھے اور یہ زبان پہ جملہ مسلسل دہرا رکھے تھے کہ ما در ربن افانا ما عملا بعد الیوم یرددها مرارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ جب سخت قحط سالی تھی، مشکل حالات تھے، اس وقت عثمان غنی ذو النورین نے 1000 کے قریب گھوڑے اور اونٹ دیے اور 1000 دینار دیا۔ اور یہاں اس حدیث شریف کو، اس منظر کو دیکھتے ہوئے علماء نے کچھ نکات بیان کیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں شدت کا زمانہ ہو، کٹھن مرحلہ ہو، اس وقت جو بندہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، اس کو اجر کتنا ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان من یحج البیت اللہ یغفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ حج کرنے کے لیے جائے تو حج کر کے جب واپس آتا ہے اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کٹھن مرحلہ ہو، مسلمانوں پہ حالات مشکل ہوں، جیسے پیچھے کرونا کی وجہ سے 6 مہینے کاروبار بند رہے تھے، اب بھی کوئی ایسی صورتحال ہے، مسلمان شدید مشکلات کا شکار ہوں، آزمائش کا شکار ہوں، اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کی مدد کرے،
انفاق فی سبیل اللہ کرے تو ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اما من ينفق فی سبیل اللہ فیغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے والے بندے کے پہلے بھی اور آنے والے بھی سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب مسلمانوں کو شدید ضرورت ہو اس وقت ان کی مدد کرنا یہ حج بیت اللہ سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں عرض کروں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گھر مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ عید کے موقع کے اوپر بھی آپ گوشت تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں کا دروازہ کوئی بھی نوک کر کے گوشت دینا پسند نہیں کرتا، وہ سمجھتے کہ یہ شاید یہ اچھے کپڑے پہن کے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے ہاں گوشت ضرور ہوگا، لیکن کچھ سفید پوش ایسے ہوتے ہیں وہ مانگتے بھی نہیں ہیں اور ان کے گھر میں گوشت بھی نہیں ہوتا، وہ پیسے مانگتے بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، لیکن جیب بھی ان کی خالی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بالخصوص تلاش کر کے دیا کرو، اور پھر دینے کے انداز میں لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کل شو آف ہے، اسلام سارے کا سارا۔ اگر کسی نے ایک بوری گندم کی کسی کو دینی ہے تو 17 اخبار والوں کو بلا کے وہ تصویریں کھنچوا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ریاکاری کے لیے دیا ہوا روپیہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس طرح دیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، جو صدقہ، خیرات، مدد کسی کی بندہ چھپ کے کرتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی، اللہ کے غصے کو کم کرتی۔ ہاں، علن اعلان دینا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چھپ کے دینا اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب مدینہ شریف میں آئے تو مدینہ شریف کا پانی تھوڑا سا کھاری تھا، صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھی اور وہ بیچتا تھا پانی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 35,000 درہم کا کنواں خرید کے اور مسلمانوں کو وقف کر دیا تھا۔ یعنی اتنی بڑی آپ نے سخاوت کی تھی، سخاوت میں بھی آپ کا نام تھا، اور خالی سخاوت میں نہیں بلکہ پیکر شرم و حیا بھی تھے۔ یہ بڑا ہی اہم ترین پہلو ہے جس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بالخصوص نوجوان نسل جو موبائل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے میں عرض کروں گا اس پہلو کو اپنی زندگی میں آج ہی اور ابھی سے شامل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر شرم و حیا تھے آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پردے کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق آپ سے ملنے کے لیے آئے اور گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق اعظم بھی آ گئے، وہ بھی محو گفتگو ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا سائڈ پہ تھا، کپڑے کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے بعد نے کہا کہ وہ سائڈ پہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہے، حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے بیٹھی تھی، وہ بھی بیٹھی رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو جاری رکھی۔ چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ اندر آئے، یعنی اجازت آپ نے چاہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہوئے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھوڑی سی پیچھے ہٹ جاؤ، اور آپ نے اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا۔ عثمان غنی آئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو شروع کر دی۔ جب یہ تمام صحابہ کرام گفتگو کر کے واپس چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ حضور کہ جب ابو بکر صدیق آئے، عمر آئے اور ایک اور صحابی آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی سے کپڑے کو بھی ٹھیک نہیں کیا اور مجھے بھی پیچھے نہیں اٹھایا اور محو گفتگو رکھے۔ جیسے ہی عثمان غنی ذو النورین آئے تو آپ نے فوراً اٹھ کے کپڑا بھی ٹھیک کیا، مجھے بھی پیچھے ہٹا دیا، اس میں وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس اپنے صحابی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جس طرح اللہ تعالیٰ اور مجھ سے حیا کرتے ہیں اسی طرح عثمان غنی سے بھی حیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں حیا کا فقدان ہو چکا ہے،
ہماری جوان بیٹیاں گھروں میں بند کمروں کے اندر بے نقاب ہو چکی ہیں، بے لباس ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے ہاں ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز فیس بک کی بہت زیادہ موجود ہیں۔ یقین مانے حیا کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، بندوں میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ٹک ٹاک اور سنیپ ویڈیو کے اوپر ہماری نوجوان نسل اپنے آپ کو میراثی ثابت کرنا یہ سب سے بڑا کارنامہ سمجھ رہی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین تو وہ تھے جن کو دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلی کو بھی چھپا لیا تھا، اور ہم آج کا نوجوان وہ ہر وقت بے حیائی کو پروموٹ کر رکھا ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حیا اور ایمان دو پرندے ہیں، دونوں بیٹھے ہوں، اکٹھے بیٹھے ہوں حیا اور ایمان، ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا آٹومیٹیکلی اڑ جاتا ہے۔ اگر حیا والا پرندہ موجود ہو اور ایمان والا پرندہ اڑ جائے تو حیا والا بھی اڑ جاتا ہے، نہ ایمان رہتا ہے نہ حیا رہتی ہے۔ اور اگر ایمان موجود ہو اور حیا والا پرندہ اڑ جائے تو ساتھ ایمان والا بھی اڑ جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں حیا والا پرندہ اڑ چکا ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب آپ میں حیا ختم ہو جائے تو جو کچھ مرضی کرتے رکھے۔ ہمارے ہاں ہماری نوجوان بیٹیاں جو ہیں وہ بے حیا ہو چکی ہیں۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی ذو النورین کا جو ڈے ہے سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں بند کمرے میں جب موبائل آپ کے پاس ہو وہاں حیا کا دامن تھام کے رکھا کریں۔ ایک جملہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یقین مانے موت انسان کو آ کے رہتی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کیا صحابی رسول آپ اگر جنت کا ذکر سنیں، دوزخ کا ذکر سنیں، موت کا ذکر سنیں تو روتے نہیں ہیں، لیکن جب کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اس میں وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے لوگوں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس میں کامیابی مل گئی تو اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اگر اس میں ناکامی مل گئی تو اگلی منزلیں بڑی مشکل ہوں گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو قبریں ہیں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کہندی قبر غافلاوے دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی۔ یہ قبریں یہ عام چیز نہیں ہے، یہ پہلی منزل ہے، اس سے آگے جس نے جانا ہے یہ پل پار کر کے جانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں قبروں کو دیکھ کے کبھی خوف پیدا نہیں ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کبھی کبھی قبرستان جنازے کے بغیر بھی جانے کی کوشش کریں، آج ہی کوشش کریں، مغرب کے وقت کبھی جائیں، اکیلے تنہا جائیں قبرستان، صرف اس لیے جائیں کہ یہ بھی میرا گھر ہوگا۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ وتیرہ تھا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جایا کرتے تھے، جا کے قبرستان کو دیکھتے، غور کرتے یہ قبریں کس لیے ہیں، آج یہ لیٹیں کل ہم نے بھی آ کے یہاں پہ لیٹنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ انسان کو یاد دلاتی ہے آخرت کی، اور جب یہ قبر انسان کو یاد رہتی ہے تو پھر یہ دنیا انسان کی بڑی اچھی گزرتی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام تھا ایک مرتبہ، تو کبھی آپ نے اس کا کان پکڑ کے تھوڑا سا مروڑ دیا، تو ایک دن اس کو کہنے لگے یار میں نے تمہارا کان مروڑا تھا، ادھر آؤ نظر آگے، میرا کان پکڑو اور زور سے مروڑنا شروع کر دو۔ اس نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج ہی حساب لے لو، آخرت میں حساب دینا بہت مشکل ہوگا۔ یہ عثمان غنی ذو النورین کا طریقہ تھا۔ میں آپ سے پوچھوں ہم لوگوں سے کتنی زیادتیاں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہم کس کس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ وہ تم پہ زر خرید غلام تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ بدلہ ادھر ہی لے لو، قیامت میں بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ ہمارے ہاں تو کوئی کام کرنے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے آ جائے ہم طرح طرح کے ظلم اس کے اوپر ڈھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ اور پھر ان بزرگوں کی زندگی پڑھیں، یقین مانے زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب کھجوروں کے باغ میں گیا، وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کی اور اتنا بڑا گٹھا بنا کے، گٹھڑی بنا کے اپنے سر پہ رکھ لیا. اور وقت کے بادشاہ امیر المومنین بھی تھے، 12 سال تقریباً آپ نے حکومت کی ہے. یار وقت کا امیر المومنین بادشاہ ہو، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھایا ہو. تو رستے میں اس وقت حضرت عثمان غنی کے 400 غلام اپنے ذاتی تھے، زر خرید، جن کو خریدا ہوا تھا اپنے 400 غلام تھے، اور پھر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے، غلام نہیں ہے؟ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضور مجھے پکڑا دیں. فرمایا نہیں. پوچھا کہ کس لیے آپ نے اٹھایا ہے؟ فرمایا کہ میں آج آزمانا چاہتا ہوں اپنے نفس کو، کہیں یہ سرکش تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں کام کرنے سے انکار تو نہیں کر دیا، کہیں اس نے میرے اوپر قبضہ تو نہیں کر لیا. آج کے دور میں ہم دیکھیں 4 جماعتیں بندہ پڑھے تو اسٹیٹس کانشیس ہو جاتا ہے. منڈا 10 جماعتیں پڑھ لینا تو ابا کہنا بھائی سے یہ اینٹ اٹھا کے اندر لے آ، ابو میں لے کے آؤں، بھائی سے سبزی لے آؤں، میں لے کے آؤں. ہمارے نفس ہمارے اوپر قبضہ کر چکے ہیں. لیکن صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ ایک قول تھا. آپ فرماتے جب آپ کے اندر غرور پیدا ہونے لگے تو پھر آپ 4 کام کیا کرو. جب غرور پیدا ہونے لگے، یہ آپ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں. 4 کام کر لو، غرور ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں نمبر 1، اپنے جوتے گھانٹنے شروع کر دو. اگر جوتا ٹوٹا ہوا ہے خود اس کو گانٹھ لگانا شروع کر دو. نمبر 2، اپنے کپڑے خود دھو لیا کرو. یہ بھی تکبر کو ختم کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو تصور ہی نہ کریں، ہم اپنے کپڑے ہم تو اپنا وہ چھوٹا سا رومال دھونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے یہاں تکبر اتنا آ چکا ہے. آپ نے فرمایا اپنے کپڑے دھو لیا کرو، اپنے جوتے سلائی کر لیا کرو. اور نمبر 3 فرمایا اپنے کپڑوں کے اندر پیبند لگا لیا کرو، اگر کہیں سے پھٹ گیا ہے تو خود اس کو سیلو اپنا. اور نمبر 4 فرماتے جب تکبر پیدا ہونے لگے تو فرمایا کسی بیمار کی تیمارداری کرنے چلے جایا کرو. جب بندہ دیکھے نا یہ 6 فٹ کا نوجوان ہے اور گردوں کے ہاتھوں یہ رو رہا ہے، یہ چارپائی بھی پڑا ہوا ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا ہے. یہ بندہ تو جب گلیوں میں چلتا تھا لوگ اس کو دیکھتے تھے، لیکن آج اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا ہے. جو بندے کے دل میں دماغ میں غرور پیدا ہوئے آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں غرور وہ بڑا گناہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ غرور اور تکبر میری چادر ہے. جب کوئی بندہ غرور تکبر کرتا ہے میری چادر کو کھینچتا ہے. آج ہمارے ہاں ہر بندہ یہ جو کچھ الفاظ ایسے ہمارے ہیں، میرا دماغ گھوم جاتا ہے، یہ تکبر ہے. میں کسی کی بات کو نہیں سہارتا ہوں، یہ تکبر ہے. انانیت کے بت ہمارے اندر پل چکے ہیں. تکبر، غرور، حسد کے بت ہمارے دلوں میں انہوں نے جگہ بنا لی ہے. اپنے اندر سے غرور تکبر کو ختم کریں. کبھی دیکھنا شروع کریں کہ آپ بھی اس مقام پہ تو نہیں پہنچ کے کہ شیطان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں. کبھی گھر کا کام کر لیا کریں، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تمام نے بکریاں ضرور چرائی ہیں. حضور علیہ السلام نے گدھے پہ بھی سواری کی ہے. آج ہمارا نوجوان تو سائیکل پہ بیٹھ کے بازار جانا بھی پسند نہیں کرتا، کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میں نے بائک پہ جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے. یہ کیا ہے؟ بچوں کو سکھائیں، خود اپنائیں. یہ غرور و تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے، یہ عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہم کو دور کر دیتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام غرور و تکبر کے اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے. عزیز سامعین محترم، صحابہ کرام کی زندگی کا ڈے سیلیبریٹ کرنے کا مین مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان کی یاد کو تازہ کر کے وہ کامیاب زندگیاں گزار کے گئے ہیں اور ہم ان کی زندگی کے کامیاب پہلو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.